بات ہے دہن میں جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو اور وہ اس بات کو تسلیم نہ کرے تو رد کر دے۔ پیغمبر کے گرد دو حقیقتیں، ایک امت ایک ذریت۔ ذریت پہلے ہی سے مسلمان چلی آ رہی ہے، محمد بنائے گا امت کو مسلمان۔ تو جو چاہ رہا ہو امت کو کلمہ پڑھوائے گا۔ شبیہ نجف سے یوں ہی کہہ کے چلا جاؤں گا؟ آخر میں نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، قرآن میں نے غوطہ لگایا ہے، تو آپ کو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ امت کو پڑھوائے گا کلمہ۔ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں ذریت کو کلمہ پڑھوانا، پیغمبر کا فریضہ ہے امت کو کلمہ پڑھوانا۔ آپ کہیں گے صاحب سمجھ میں نہیں آیا، تو سمجھ لیجئے، امت کو پڑھوا دیا کلمہ کس نے؟ رسول نے۔ ہو گئی امت مسلمان، احساس جاگا، مال لے کے آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اسلام کی قیمت لے لو۔ تو محمد نے کیا کہا؟ قیمت دے دو۔ کیا کہا؟ یار کیا سن رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ پڑھا دیا۔ کیا بات کہہ رہا ہوں میں حیدر صاحب، ذرا سنیے۔ امت کو کلمہ پڑھوایا، پتھر کھائے، کانٹوں پہ چلے، زحمتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، دقتوں سے گزرے، آلام، شدائد، کرب، درد، رنج، علم، ہر طرف سے گزرے۔ پیغمبر کلمہ پڑھوا دیا امت کو۔ اچھے لوگ رہے ہوں گے امت کے، ان کا احساس جاگا تو انہوں نے کہا لے لیجئے قیمت۔ نبی خاموش، اللہ کیا قیمت مانگوں؟ تو جس اللہ سے ابراہیم نے دعا کی تھی اسی اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ نہیں سمجھے آپ؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ محمد ان سے قیمت مانگ لو کہ یہ تمہاری ذریت سے محبت کرنے لگے۔ بڑا نازک مسئلہ لے آیا بھائی، اب فیصلے کی گھڑی آ گئی، بڑا نازک مسئلہ لے آیا۔ قیمت دے رہی ہے امت، لے رہا ہے محمد، مگر کیا قیمت؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کی بہو، ابو طالب کے پوتے، ذریت کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ انہیں دے دو۔ تو جو چاہ رہا، اگر محمد نے ذریت کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہوتا تو عرب والے اتنے بھولے نہیں تھے، قیمت دیتے وقت کہہ دیتے یہ اور ہم تو برابر ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، ہم نے بھی کلمہ پڑھ کے کیا، ہم انہیں قیمت کیوں دیں؟ بتائیے بھائی، دیکھ رہے ہیں نا؟ ذرا سی بات پہ محمد کو ٹوکنے والے خاندانی بدتمیز لوگ، پیدائشی بیہودے افراد، پیغمبر نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اسلام میں نے تمہیں دیا ہے، تمہیں مسلمان بنایا، تو میری ذریت کو محبت دے دو۔ تو کہتی ہے اور ہم تو برابر ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے، ہم بھی بنے، تو برابر ہے نا۔ تو کافروں کا خاموش رہ کر اس چیلنج کو قبول کرنا بتاتا ہے کہ امت اور ہے، ذریت اور ہے۔ امت اجر دینے والے کو کہتے ہیں، ذریت اجر لینے والے کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ یہ ہے منزل۔ یہ ہے منزل، یہ ہے۔ بس ایک ہی گزارش کروں گا اپنے مولا کی بارگاہ میں، آئندہ سے شخصیت دیکھ کے بات نہ سننا، بات دیکھ کے بات سننا۔ سمجھے آپ؟ بڑی بدقسمتی ہے خدا کی قسم۔
نہیں ملیں گے یہ بیان، اس طرح کی باتیں نہیں ملیں گی۔ ارے بھائی اس کتاب سے واقعہ یاد کیا، آپ کو سنا دیا، میں دن میں بھی پڑھ رہا تھا نا، اس کتاب سے کہانی لی اور سنا دی، اس کتاب سے چیپٹر اپلا کچھ نہیں۔ تو مجلس کہاں ہے؟ یہ تو اردو میں تراویح ہے۔ ارے مطالبہ کرو کہ جناب استدلال دیجئے، کچھ دلیل بتائیے فضائل اہل بیت کی، فضائل اہل بیت کی دلیل بتائیے۔ ڈر جاتے ہیں، کوئی عذاب پہ پڑھ رہا ہے قبر میں عذاب ہوگا، کوئی قبر سے سانپ نکال رہا ہے، کوئی بچھوؤں سے ڈسوا رہا ہے۔ عجیب بات ہے، حیدر صاحب سنیے گا، یاد رکھیے گا۔ اور کہا جی روایت تو ہے کہ بچھو آئے گا قبر میں، بے شک ہے، حضور اکرم نے فرمایا بچھو آئے گا، ائمہ تحریر نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے بچھو آئیں گے، مگر بھیا یہ بھی تو دیکھو کس کی قبر میں آئیں گے، یہ بھی تو بتاؤ نا۔ قبر ہوتی ہے غار کی طرح، غار دیکھی ہے، قبر ہوتی ہے غار کی طرح، واقعی آئے گا سانپ، مگر انہی کی اولادوں میں آئے گا جن کی غار میں سانپ آیا تھا۔ یا کہاں سے مطلب؟ یہاں تو کل ہے ادھر کے چیرنے والے کو، یا کہاں سے آئے گا؟ ڈرے گا آتے ہوئے بھی، یہ مولا کو پکار لے گا، نہیں آئے گا، سانپ آئے گا، صاحب بچھو آئے گا۔ اصالِ ثواب کی مجلس تھی، میں نے فضائل پڑھ دیے آپ کو دیکھتے ہوئے ہے، اور میں نے کوئی آپ کا ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، اور کہیے گا آپ عجیب منظر۔ اچھا صاحب بچھو آئیں گے جی، صاحب آئیں گے، قبر فشار کرے گی۔ سنا دینا سب کو، جتنے بھی علماء ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے کو نہ بچھو کاٹے گا، نہ سانپ کاٹے گا، نہ فشار ہوگا۔ اب تک تو تھا قرآن، اب میں ایک لاجک دے رہا ہوں آپ کو۔ شیعہ کو ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کہ سانپ ڈس سکے، قبر میں آئے گا ہی نہیں، بچھو آئے گا ہی نہیں، نہ فشار ہوگا، شیعہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی ڈرانے والے ہیں آپ کا بھی وقت خراب کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں، بلا وجہ کی باتیں۔ ہمارا دین لاجیکل ہے، ہمارا دین لاجیکل ہے، منطقی، عقل کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، حقیقتوں کو۔ حدیث آگے صاحب وہ پورا انبار لگا دیا حدیثوں کو، یہ عذاب کی حدیث، یہ عذاب کی حدیث، یہ عذاب کی حدیث، یہ فرشتے ڈنڈے مار رہے ہیں، یہ گرز مار رہے ہیں، یہ حربے مار رہے ہیں، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کہاں؟ یہ تو بتائیے قبر میں کس کی؟ ختم ہوگی بات۔ 36 روایتیں آپ نے ایک طرف رکھ دی۔ اب میں ایک روایت پوچھنا چاہ رہا ہوں اور چیلنج چاہ رہا ہوں، کس نے بتایا ہے سب دین اسلام کا؟ حضور نے؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کس کے کہنے پر مانا؟ سرکار کے کہنے پر۔ تو جس سرکار کے کہنے پر بے دیکھے ہوئے اللہ کو مانا، اسی سرکار نے کہا الا ومن ماتا علی حب آل محمد۔ میں تو لاجک پڑھ رہا ہوں بھائی، دیکھے گا یہ اصالِ ثواب کی مجلس ہے نا، بالکل سامنے کی۔ جس رسول کے کہنے پر قرآن مانا، اللہ کو مانا، توحید کو مانا، سارے نبیوں کو مانا، وہی پیغمبر ایک نوید سنا رہا ہے، ایک بشارت، الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ جو محبت اہل بیت پر مرا وہ شہید۔ یہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیجئے گا اس بات کو، ساری مجلس بھول جانا مگر یہ بات نہ بھولنا، بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ انکار ہے کسی کو؟ ارے بچپن سے سنتے آئے خطبہ سے، ہر ایصال ثواب کی مجلس میں اس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا جاتا ہے، علاوہ من مات علی حب آل محمد
ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت پر مر جائے وہ شہید. شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے نا؟ کچھ تو خاموش بیٹھے جیسے ہو. ڈاؤٹ؟ اینی ڈاؤٹ؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو میری آل کی محبت پر مرے وہ شہید ہے. محبت اہل بیت پہ مرنے والے کو کیا دیا صلہ نبی نے؟ رزلٹ کیا سنا ہے؟ شہید. ختم. تو پہلے اس حدیث سے انکار کر دو جب قبر کی باتیں کرو. بہت اچھی بات ہے. یہ سمجھے آپ؟ دیکھیں جناب، پہلے اس حدیث سے انکار کر دیجئے کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. پھر سانپ بچھو کچھ بھی لے آؤ، پھر مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اور اگر یہ حدیث سچ ہے اور یقیناً ہے اور اعتقاد ہے تو جب محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ جو میری آل کی محبت پر مرا وہ شہید ہے، تو جب مرنے کے بعد شہید ہے تو کیا آپ کے دین میں شہید کی یہی عظمت ہے کہ اسے بچھو سے کٹوا، سانپ سے کٹوا؟ میں یہ پوچھا چاہ رہا ہوں. دین بدنام ہو جائے گا بھائی، اسلام بدنام ہو جائے گا، سارا ہی معاملہ چوپٹ ہو جائے گا. یہی رسپیکٹ ہے شہید کی آپ کے؟ شہید کو کبھی بچھو سے ڈسوا رہے ہیں، ڈک مار رہا ہے بچھو، کبھی سانپ سے ڈسوا رہے ہیں. یہی عزت ہے آپ کے شہید کی؟ کمال کر دیا بھائی. یا تو شہید نہ مانو، اور جب اسے محبت اہل بیت نے شہید بنا دیا تو اب نہ بچھو نہ سانپ نہ فشار. بس ایک آیت اور ختم. سورہ مومن، قرآن مجید کا سورہ مومنون 23واں سورہ ہے غالباً، آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے. آیت ارشاد ہوا جب قیامت میں آئیں گے نا مومنین تو پروردگار عالم کہے گا کم لبثتم فی الارض فاسألوا، توجہ چاہ رہا ہوں، عادین، کم سنتن فاسألوا عادین. اللہ پوچھے گا جب قیامت میں مومنین آئیں گے نا، ہاں بھائی کتنے دن رہے ہو قبر میں، زمین میں کتنے دن رہ کے آ رہے ہو، کتنے سال رہے ہو؟ کم لبثتم فی الارض سنینا عدد سنینا، کتنے سال رہے ہو؟ تو جب سال کی بات کر رہا ہے خدا تو سال ہی ہوئے نا، برس ہی ہوئے نا. کتنے دن رہے ہو؟ تو قالو، سارے مومنین کہیں گے لبثنا یومن و بعض یومن، پروردگار ایک دن یا اس سے کم. یہ آیت ہے قرآن کی. پروردگار ہم قبر میں ایک دن رہے یا ایک دن سے کم. تو اگر بچھو کاٹ رہا تھا تو اتنا بڑا زمانہ اتنا آسانی کے ساتھ کیسے گزر گیا؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ قرآن ہے بھائی. کیسے گزر گیا آسانی کے ساتھ؟ نہیں سمجھے آپ؟ راحت کی گھڑیاں بہت آسانی سے گزر جاتی ہے، مصیبت کے پل بڑی مشکل سے کٹتے ہیں. تو اگر عذاب ہو رہا تھا قبر میں تو یہ مومنین اللہ کے سامنے کیوں کہہ رہے ہیں ایک دن سے کم سوئے یا ایک دن سوئے؟ اللہ کہے گا نہیں بل لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم یبعثون. ارے تم تو جس دن سے مرے تھے اور آج قیامت کے دن تک لاکھوں برس ہو گئے تم سوتے رہے. تو میں بس اتنا مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا لمبا پیریڈ ایک نیند کیسے سوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے ولایت علی نے اتنی میٹھی نیند سلائی. محبت اہل بیت نے کمال ہے. محبت و ولایت و عشق اہل بیت نے اتنی میٹھی نیند سلائی. جو چاہ رہا ہوں کہ ملک الموت سے ملاقات کے بعد سوئے تھے اور صبح قیامت اٹھے. کب گزر گیا اتنا زمانہ پتہ ہی نہیں چلا. جو چاہ رہا ہوں اور جب آئے ہیں ختم ہو گئی بات. سورہ یاسین پڑھا ہے سورہ یاسین 36واں سورہ. تب نکلتے وقت پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں؟
تاکہ یقین کر لے. اسی میں ایک آیت ہے توجہ چاہ رہا ہوں اور کہ جا انا اصحاب الجنت اليوم فی ظلال علی الارائک متکئون. قیامت کے دن علی والے سائے میں ہوں گے, تخت بچھے ہوں گے, ان پر بیٹھے ہوں گے, ان کے سروں پہ سایہ ہوگا. میں نے تو دنیا بھر کی روایتیں پڑھی کہ قیامت کے دن سوا نیزے پہ سورج ہوگا. سایہ کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا سایہ؟ سایہ کا تو تصور ہی قیامت میں نہیں. سارے بے سایہ ہوں گے مگر عباس کے ہاتھ کا علم اور اس کا پھریرا اٹھانے والوں کے سروں پر فی ظلال یہ ہوگا. لوائے حمد, ادھر باپ کے ہاتھ میں لوائے حمد, ادھر بیٹے کے ہاتھ میں. تو جو چاہ رہا ہوں سائے دار پھریرے والا علم. لوگوں کا دم نکلتا ہے نا حضرت عباس کے علم کو دیکھتے ہوئے. قیامت میں یہی سایہ سروں پہ رہے گا. قبر میں اطمینان, راحت, چین, آرام, آسائش. قیامت میں اطمینان. ہمارے لیے قیامت کیا ہوگی بھائی؟ علم وہاں, اور پھر ایک روایت لکھی ہے ممبر ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں گھٹنیوں کے بل آئیں گے انبیاء, نفسا نفسی, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ہائے اللہ وائے اللہ, یہی ہوگا سب. اور ہوگا جس کے لیے ہوگا. تم نے مان لیا ممبر تو ہوگا. میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ممبر تو ہوگا, تو ممبر خالی تھوڑا ہی ہوگا, صاحب ممبر بھی تو ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ ارے قیامت جس کے لیے ہوگی اس کے لیے ہوگی. ہم تو میدان غدیر سمجھ کے چلے جائیں گے قیامت میں.